السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 386، سورہ التوبہ، آیت 113 تا 115، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آیت 113 تا 116۔ اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ما کانا نہیں ہے لائق للنبی پیغمبر کے لیے
والذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، ان یہ کہ یستغفرو وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو اگرچہ کانو ہوں وہ اولی قربا قرابت دار، من بعد اس کے بعد کے تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، انہم کہ بلا شبہ وہ اصحاب الجحیم جہنمی ہیں، وما کانا اور نہیں تھا استغفار بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، لی ابی اپنے باپ کے لیے، الا مگر، ام موعدہ ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ جو اس نے کیا تھا، ایا اس سے، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو یہ کہ بلا شبہ وہ، عدوٌ دشمن ہے، للہ اللہ تعالیٰ کا، تبرہ تو وہ بیزار ہو گیا، منہ اس سے، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ البتہ بہت آہوزاری کرنے والے، حلیم بہت بردبار تھے، وما کانا اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیضل کہ گمراہ کر دے، یعنی ایسے گمراہ کر دے، قومن کسی قوم کو، بعد اذ اس کے کہ ہداہم اس نے ہدایت دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما یتقون وہ چیزیں کہ جن سے وہ بچیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، پیچھے مشرکین منافقین کا ذکر ہوا، اب یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں، منافقوں میں سے اگر کوئی شرک، کفر اور منافقت پر مر جائے، بھلے وہ تمہارا رشتہ دار ہو، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ جو کافر ہو کر، جو مشرک ہو کر، جو منافق ہو کر مر جائے، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ استغفار کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ کافر، مشرک کے، منافق کے مرنے پر یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ استغفار کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان بے ایمانوں کا، کافروں، مشرکوں، منافقوں کا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھنا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، پیارے نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آئے، تو جب آپ آئے تو ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، پڑھ لو، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کلمے کی گواہی دوں گا۔ مطلب میں بتاؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پڑھ لو۔ موقع پر موجود ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کہ ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے، یعنی دین عبد المطلب کو چھوڑ رہا ہے؟ ادھر نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا کہتے اور ادھر وہ دونوں خبیث عبداللہ بن امیہ اور
ابو جہل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روکتے۔ تو جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ تھا علی ملت عبد المطلب، میں دین عبد المطلب پر مر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہنے اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے اس شفیق چچا کے متعلق کہہ دیا میں تو ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کر دیا جاتا۔ تو اس پر سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 113، آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر کو ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، مشرک بھی مرتے وقت اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے، مطلب موت کو دیکھنے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ اگر کہہ دے، لیکن ابو طالب نے مرتے وقت بھی کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ حدیث نمبر 1360، مسلم حدیث نمبر 24۔ اور اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی ابو طالب کا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہونے سے انکار دیگر احادیث کے اندر بھی موجود تھا۔ اب کچھ جاہل اجل کہتے ہیں کہ دین عبد المطلب وہ دین ابراہیم تھا، اس لیے ابو طالب مسلمان ہو کر مرا۔ یہاں اس بے وقوفی یا کم علمی بے علمی کا جواب یہ ہے کہ اگر دین عبد المطلب دین ابراہیم ہی تھا تو نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی؟ وہ تو پھر آلریڈی مسلمان تھا نا، تو مسلمان کے لیے جنت ہے۔ اور اگر ایسا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیوں منع کر دیا، کیوں روک دیا کہ ابو طالب کے لیے استغفار نہیں کرنا؟ اور بھی یہ کہ جب ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی تو نبی علیہ السلام کو بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی شفیق مہربان چچا تھا۔ ابو طالب نے جب سے نبی علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لیا، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے پیار کیا۔ افسوس، صد افسوس کہ ابو طالب نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا اور بغیر کلمہ پڑھے مر گیا۔ تو ہمیں بھی صدمہ اور افسوس تو ہوتا ہے، کاش کہ ابو طالب جیسا خدمتگار وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تو نامعلوم جنت میں کتنے اعلیٰ درجات کا مستحق بنتا ابو طالب نے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو بھی ابو طالب کے کفر پر مرنے کی وجہ سے صدمہ ہوا، غم ہوا۔ اس پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو آپ دوست رکھیں، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو رب العالمین نے فرما دیا ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے بس میں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہی نے دینی ہے۔ ابو طالب جہنم میں ہوگا، اور اس تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 212 میں، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پیارے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ کون سا عذاب ہوگا؟ سب سے ہلکا۔ اور ہوں گے کہاں پر؟ جہنم میں ہوں گے نا، جنت میں تو عذاب نہیں ہوتا، عذاب تو جہنم میں ہی ہے نا، لیکن ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور وہ عذاب بھی کیا عذاب ہوگا کہ 2 جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی آگ کی،
جس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا. کھول کیا مطلب ہے؟ آپ ہنڈیا چولہے پر رکھتے ہیں نا، اور ہنڈیا جب کھولتی ہے، اسی طرح ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو جب کوئی کافر اور مشرک منافق ہو کر مر جائے، کلمہ پڑے بغیر مر جائے، وہ آپ کا اپنا ہو کہ پرایا ہو، وہ آپ کا قریبی ہو کہ آپ کے دور کا ہو، آپ کا دوست یار بیلی سجن یار ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو، کافر ہو کر مر گیا، مشرک ہو کر مر گیا، اب اس کے لیے دعائے رحمت نہیں کرنی. تو جب نبی کے چچا ابو طالب کے لیے نہیں ہے، ہمارے مرنے والے مشرک رشتہ داروں کے لیے، جو کافر ہو کر مرے، جو مشرک ہو کر مرے، جو قبر پوجا کر کے مرے، جو بے نمازی ہو کر مرے، تو ان کے لیے کاہے کو بخشش ہوگی. ابو طالب جیسی بڑی ہستی کے لیے بخشش منع ہے، تو پھر بعد کے دیگر مشرک تو ابو طالب کی خدمات کو پہنچ بھی نہیں سکتے. ہاں، جب کوئی زندہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اپنا ہے، پرایا ہے زندہ، آپ اس کے لیے دعا کریں، جیسا کہ دعا کی گئی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری سے جاہل قوم کو ہدایت عطا کر دے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 976، اور اس حدیث کے اندر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کی اپنی والدہ کی قبر کی، اور پھر آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں وہاں برابری ہوئی، اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صحابہ کی قبر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اور آپ کے اردا گرد موجود صحابہ، انہوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا بات یہ ہے کہ میں نے پروردگار سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صحابہ کے لیے استغفار کروں، دعا کروں، اللہم اغفر لہا وارحمھا وعافیھا واعف عنھا، اے اللہ میری اماں جی کو بخش دے، اے اللہ میری اماں کو جنت عطا کر دے. تو کہا کہ میں نے اجازت مانگی مگر مجھے اجازت نہیں ملی. آپ بتائیے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے مراد مشرک، قبر چٹ، مردہ خور ٹولا، کہتے ہیں نا کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں میرے کو لغم پرے رہنے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ نہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے. تو ہماری بخشش کون کیا کروا سکے گا؟ ہاں جی، ہماری خالی جھولیوں کو پیغمبر کیا بھروا پائے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، خلیل ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ ان کا جو مقام ہے وہ مقام سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق میں کسی کو نہیں ملا. جو رتبہ، جو مقام، جو شان آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ رتبہ، وہ شان، وہ مقام نہ جبریل کا ہے، نہ میکائیل کا ہے، نہ ملک الموت کا ہے، نہ اسرافیل کا ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی کی امت میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. پورا قرآن پڑھتے جاؤ. تو جو رتبہ، جو مقام، جو شان جناب بی بی آمنہ صاحبہ اور جناب عبداللہ صاحب کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ رتبہ، وہ شان تو کسی کا بھی کوئی نہیں ہے. اور یہاں اتنی بڑی شان آن بان والا اپنی ماں جی کے لیے اجازت مانگتا ہے، یا پاک پروردگار، اے میرے رب العالمین، مجھے اپنی ماں آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت دیجئے. فرمایا اجازت ہے کوئی نہیں ہے. اچھا ایک اور اجازت اگر عنایت کر دیجئے، یہ نہیں تو وہ دے دیجئے. وہ کیا ہے؟
کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ماں صحابہ کی قبر کی زیارت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں قبر کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو پیغمبر نے فرمایا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبریں آخرت کو، موت کو یاد دلاتی ہیں۔ آج یہ مرا ہے کل میں نے مرنا ہے۔ مسلم 976۔ تو جب پیغمبر کو ان کی والدہ معاہدہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی، اگر کسی امتی کی ماں کافر مشرک ہو تو کیا ہم اس کا جنازہ اور اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ سوچو میرے بھائیوں، کتنے ہم میں سے مسلمان ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے والوں کا اور علی کو اللہ کہنے والوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ پہلے نہیں سوچا تو آج ضرور سوچنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا۔ پھر بات ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے بخشش مانگنا وہ تو ایک وعدہ تھا، کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، لیکن جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو بے ایمان ہے، پکا اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، بے تعلق ہو لا تعلق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس تعلق سے سنن نسائی کتاب الجنائز میں باب النہی عن الاستغفار للمشرکین، ہاں جی حدیث نمبر کتنا ہے؟ 2038، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، 2038 2038 نمبر کی یہ روایت۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ مشرک تھے، مطلب مشرک ہو کر مر گئے۔ تو جناب علی نے کہا کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہو، تو مشرک تھے۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے نہیں مانگی تھی۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت علی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ بات ذکر کی۔ اس پر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 114 نازل فرما دی کہ بھئی وہ تو ایک بطور وعدہ تھا، انہوں نے وعدہ وفا کیا، اور جب ان کا اللہ کا دشمن ہونا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق اور لا تعلق ہو گئے۔ جب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور حسب وعدہ انہوں نے وعدہ وفا کیا۔ اور اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میرے باپ کے جہنم میں ہونے سے زیادہ میری کیا اور اس سے زیادہ کوئی رسوائی ہوگی؟ لوگ کہیں گے خلیل اللہ کا باپ علیہ السلام جہنم میں ہے، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین اپنے خلیل کو کہے گا اے میرے خلیل اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھ، تھوڑا نیچے تو دیکھ نا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ گندگی میں لتھڑے ہوئے، ان کے والد کی شکل گندگی آلودہ بجو کی بنا دی جائے گی۔ یہ گندا سا جانور ہے، بجو کی شکل بنا دی جائے گی، اور فرشتے اس بجو کو پاؤں سے پکڑ کر وہ ماریں گے جہنم میں۔ اب آزر ہوگا جہنم میں، لیکن جہنمیوں میں سے کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک اور بڑے مزے کی بات ہمارے علم میں آئی، اور یہ حدیث ہے کہاں پر؟ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حدیث نمبر ہے 3350 3350۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی رتبہ آپ سب اور ہم مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی رد ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو رسوائی سے تو بچا لیا، مگر اس کے مشرک باپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچایا۔ ہم کولے کولے مسئلے بیان کرتے ہیں، میرے مقتدی ناراض نہ ہو جائیں، ہاں جی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میرا چندہ دینے والا ناراض نہ ہو جائے، ہاں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، میری ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔
اور جناب ابراہیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا گہرا اور قریبی اور مضبوط تعلق ہے نا. تو کیا اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کی بات کو مانا کہ میرا خلیل کہیں اداس نہ ہو جائے، ہاں جی، دل چھوٹا نہ ہو جائے وغیرہ؟ بھائی میریو، جہاں اصول آیا وہاں کسی کی پرواہ نہیں کرنی. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. بخاری نے یہ سنت بتائی ہے. اہل حدیثوں اور دیگر مسلمانوں سب سن لو، پڑھ لو بخاری کی حدیث. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میری رسوائی ہوگی کہ میرا ابا بھی جہنم میں. اللہ نے اپنے خلیل کی بات کو نہیں مانا، رسوائی سے تو بچا لیا، مگر مشرک باپ کو، ابراہیم علیہ السلام کے مشرک باپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچایا. اور آپ کیا کہتے ہو؟ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں میرے کولو غم پرے رہندے. آپ کیا کہتے ہو؟ بہاول حق بیڑا دھک. تم کیا کہتے ہو؟ بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. اوے آزر کی کھوٹی قسمت کھری نہیں ہو رہی، خلیل اللہ سفارش کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سفارش کو رد کر دیا. فرشتوں نے پکڑ کر جہنم پھینکا. عزت افزائی بھی تو دیکھیے نا ذرا آزر کی. پاؤں سے پکڑا اور وہ مارا جہنم میں. جا جہنم میں. نہیں مانا نا. تو جب پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچوا رہا، پیغمبر اپنی ماں کو نہیں بچا پا رہا، ارے آم کو یہ بہاول حق تمہارا بیڑا کیسے پار نکالے گا؟ ارے آم کو یہ بری امام تمہاری کھوٹی قسمت کو کیسا کھڑا کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو ابو طالب کی کھوٹی قسمت کھڑی ہو جاتی. اگر ایسا ہوتا تو آمنہ صحابہ کی کھوٹی قسمت کھڑی ہو جاتی. ارے اگر ایسا ہوتا تو خلیل اللہ علیہ السلام کے باپ آزر کی کھوٹی قسمت کھڑی ہو جاتی. قرآن پڑھو قرآن، اور قرآن سنو تاکہ دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں پاؤ، تاکہ دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں پاؤ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام بڑی آہذاری کرنے والا، بہت آہیں کرنے والا، اور دل کا بہت نرم تھا، دل کا بہت نرم تھا. اور اللہ رب العالمین کسی کو بھی ایسے نہیں پکڑتا جب تک کہ اللہ کسی پر حجت تمام نہ کر دے. اور یہ کہ اللہ ہی آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، وہ زندگیوں دینے کا مالک ہے، وہ موت دینے کا مالک ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے. اسی کے در پہ جھکو، اسی سے مانگو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.